نمیر اپنے بیڈ روم میں آیا تو انایا بیڈ پر اپنے نوٹس پھیلائے بڑے سکون سے دل جمائی کے ساتھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ وہ آج وقت سے پہلے ہی آفس سے گھر آ گیا تھا۔ عموماً آفس سے ہسپتال جاتا اور پھر گھر آتا تھا، مگر آج ہسپتال جانے کی بجائے وہ پہلے ہی گھر آ گیا۔ آتے کے ساتھ ہی ثروت کے کمرے میں سلام کرنے کے لیے گیا۔ اب وہ اپنے روم میں آیا تھا۔ 15 دن ہو چلے تھے اس کی اور انایا کی شادی کو۔ 15 دن سے وہ نمیر کے بیڈ روم میں اور دل دونوں میں بسی ہوئی تھی۔ ان 15 دنوں میں اب نمیر کا معمول بن گیا تھا۔ روز صبح انایا کو جگانے کا اور اسے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا وہ سونے کی کتنی شوقین ہے۔ کبھی کبھی پڑھتے ہوئے کتابوں پر ہی سر رکھ کر سو جاتی، پھر نمیر اس کی کتابیں رکھ کر اسے سیدھا کر کے لٹاتا۔ ایک مرتبہ نیند میں نمیر کو انایا کے رونے کی بھی آواز آئی، مگر اس کے پاس جا کر دیکھا تو وہ گہری نیند میں تھی۔ یقیناً وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ تب نمیر کا شدت سے دل چاہا وہ اسے اٹھا کر بیڈ پر ہی لٹا دے، مگر کچھ سوچ کر اپنے ارادے پر عمل نہیں کیا۔ اکثر نمیر انایا کو خاموش یا اداس دیکھتا تو اسے اچھا نہیں لگتا انایا کا اداس ہونا۔ وہ اس سے نہیں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیوں اداس ہے، نہ وہ اس سے پوچھتا تھا اور نہ ہی خود سے سوچنا چاہتا تھا۔ وہ اس کو جب خاموش دیکھتا وہ جان بوجھ کر اپنے کام کرواتا، اسے اپنے سامنے اپنے کاموں میں الجھائے رکھتا۔ نمیر کو اس کے چہرے پر مسکراہٹ اچھی لگتی تھی۔ وہ چاہتا تھا انایا مسکرانے کے ساتھ ساتھ خوش رہے اور سوچے بھی اس کو۔ ماما سے تم نے بولا تھا کہ تمہیں فرمان خالو سے ملنا ہے؟ نمیر اپنا موبائل والیٹ سائڈ ٹیبل پر رکھتا ہوا انایا کے پاس آ کر پوچھنے لگا۔ جی، میرا دل چاہ رہا تھا مامو جان کو دیکھنے کا۔ انایا پاس پڑا دوپٹہ اڑتی ہوئی اپنے نوٹس سمیت اسے جواب دینے لگی۔ اسے معلوم تھا نمیر کی موجودگی میں اس وقت وہ بالکل نہیں پڑھ سکتی تھی۔ یہ بات تم مجھ سے بھی کہہ سکتی تھی، تمہیں مجھ سے بولنے میں کیا قباحت پیش آ رہی تھی؟ نمیر بیڈ پر انایا کے نزدیک بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے نوٹس لے کر سائڈ پہ رکھتا ہوا سوال کرنے لگا۔ نمیر کے اچانک اتنے قریب بیٹھنے پر انایا بیڈ کے کراؤن سے چپک گئی۔ یہ سوال آپ دور بیٹھ کر بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انایا نے اپنی گھبراہٹ کو چھپا کر اپنا لہجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی، جس پر نمیر نے اس کا بازو کھینچ کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ میں تمہارے بے حد نزدیک آ کر تم سے ہر طرح کے سوال پوچھنے کا حق رکھتا ہوں۔ اب بتاؤ مجھ سے کیوں نہیں کہا، جبکہ میں ماما کے سامنے تم پر یہ واضح کر چکا ہوں کہ جو بات کرنی ہے ڈائریکٹ مجھ سے کرو، ماما کو یا کسی دوسرے کو بیچ میں لائے بغیر۔ نمیر اسی کمر کے گرد اپنے دونوں بازو حائل کر کے انایا کے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا، آپ اس طرح میرے ساتھ کریں گے تو میں رو دوں گی۔ انایا اس کی اس انداز پر نظریں جھکائے واقعی رو دینے والی ہو گئی۔ وہ اکثر نمیر کی نظریں اس کی طلب کو پہچانتے ہوئے انجان بن جاتی۔ وہ جب گھر میں موجود ہوتا اسے اکثر ایسی ہی اپنی قربت کا احساس دلاتا، جس سے انایا کا دل رکنے لگتا۔ اگر تمہاری آنکھ سے ایک بھی آنسو گرا تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جس کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ نمیر نے اسے اپنے حصار میں لے کر اسے وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ انایا نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ انایا نے نمیر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی تو نمیر نے اس کی کمر پر اپنے بازو کی گرفت اور بھی مضبوط کر دی۔ وہ پوری نمیر کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ نمیر کے پاس سے آتی کلون کی خوشبو وہ واضح محسوس کر سکتی تھی۔ تم چیلنج کر رہی ہو مجھے؟ اپنی دلی خواہش کا احترام کرتے ہوئے نمیر نے اپنے ہونٹ اس کے ملائم گال پر رکھنے کی کوشش کی۔ انایا نے فوراً اپنے چہرے کا رخ دوسری سمت پھیرا۔ نمیر پلیز، بغیر کسی مذمت کے وہ آنکھیں بند کر کے بے چارگی سے بولی۔ شاید آنسوؤں کو اس نے نمیر کے وارننگ کے ڈر سے روکا ہوا تھا۔ انایا کے منہ سے نمیر کو اپنا نام سن کر اور بھی اچھا لگا۔ نمیر کا دل چاہا وہ ان ہونٹوں کو چوم لے اور اسے مدہوش کیے جا رہا تھا، مگر انایا کی حالت دیکھتے ہوئے نمیر کو اپنے دل کو سمجھانا پڑا اور اسے اپنی باہوں کے گھیرے سے آزاد کرتا ہوا بولا، میری ایک بات اپنی ذہن میں اچھی طرح بٹھا لو، آج کے بعد جو بھی بات کرنی ہے ڈائریکٹ مجھ سے کرو، ماما یا کسی دوسرے کو بیچ میں لائے بغیر۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی کہ جس کے لیے تمہیں ماما یا کسی دوسرے کو بیچ میں لانا پڑے۔ میرے ساتھ جانا ہے تو مجھ سے کہنے میں کیا پرابلم ہے؟ چلو تیار ہو جاؤ، ملوا کر لاتا ہوں تمہیں تمہارے مامو جان سے۔ نمیر انایا کو بولتا ہوا وہیں بیڈ پر لیٹ گیا۔ نمیر کا ہاتھ اپنی ران پر محسوس کر کے انایا کرنٹ کھا کر بیڈ سے اٹھی اور وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ یہ نہیں کوئی ڈھنگ کا ڈریس نکالو، یہ نہیں کوئی ڈھنگ کا ڈریس نکالو۔ نمیر بیڈ پہ لیٹا ہوا اپنے چہرے کا رخ وارڈروب کی طرف کیے انایا کا ڈریس دیکھ کر دے بولنے لگا۔ اس ڈریس میں کوئی برائی نہیں تھی، مگر انایا نے اس سے کوئی بحث کیے بغیر
اپنے لیے دوسرا ڈریس منتخب کیا۔ کیمل کلر کا ڈریس جس پر وائٹ موتیوں سے گلا بنا ہوا تھا۔ وہ ڈریس ہر لحاظ سے ڈھنگ کا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے فضول کلر پہننے کی، دوسرا دیکھو کوئی۔ نمیر بیڈ پر لیٹے لیٹے اسے آرڈر دینے لگا۔ وہ اپنے ڈریس کی بجائے وہ نمیر کو دیکھنے لگی۔ صرف شکل و صورت میں نہیں، مجھے میری بیوی ہر چیز میں پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ نمیر عنایہ کے دیکھنے پر اسے آنکھ مارتا ہوا بولا۔ عنایہ نے تعصب سے سر ہلا کر دوسرا ڈریس نکالا۔ یہ گرے اور پنک کلر کی کمبینیشن کا ڈریس تھا جس پر ایبلک ورک ہوا تھا۔ یہ بھی کوئی اتنا خاص نہیں لگ رہا، کوئی دوسرا ٹرائی کرو یار۔ نمیر کو اس میں بھی کیڑے نظر آئے تو عنایہ کا موڈ ہی خراب ہونے لگا۔ وہ ٹھنڈے مزاج کی مالک تھی، اس لیے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسرے ہینگر پر ہاتھ رکھا جس میں یلو کلر کا ڈریس تھا۔ نہیں یار، یہ تو بالکل بھی نہیں پہننا۔ عنایہ کے کانوں میں دوبارہ نمیر کی آواز ابھری۔ اب کی بار وہ آنکھیں بند کر کے ضبط کرتی ہوئی وائٹ کلر کی نیٹ کی فراک نکالی اور ساتھ فوراً ہی وارڈروب کا دروازہ بند کر دیا۔ ہمیں کسی کے کل پہ نہیں جانا ہے، بلکہ تمہارے گھر جانا ہے، وہ بھی شادی کے بعد فرسٹ ٹائم۔ رکھو اسے فوراً۔ نمیر جتنی سنجیدگی سے اس کو دیکھ کر کہنے لگا، وہ اتنا سنجیدہ ہرگز نہ تھا۔ وہ اسے آج پھر رجسٹ کر رہا تھا۔ کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ برائڈل ڈریس پہن کر چلوں جو آنٹی شادی کے لیے لے کر آئی تھی؟ عنایہ تنگ آتی ہوئی بولی۔ نمیر ایک دم بیڈ سے اٹھا اور سے قریب آیا۔ عنایہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ نمیر کے تاثرات دیکھ کر اسے لگا جیسے کوئی غلط بات بول گئی ہو۔ نمیر نے اسے دونوں بازوں سے تھام کر وارڈروب سے لگایا۔ عنایہ کا چہرہ اوپر کرتا ہوا اپنا چہرہ اس کے قریب لایا۔ بہت موڈ ہو رہا ہے ماما کا لایا ہوا برائڈل پہننے کا۔ اپنے ایگزام سے فارغ ہو جاؤ، تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دوں گا، مگر اب کی بار وہ برائڈل ڈریس میرے نام کا ہوگا۔ نمیر بولتا ہوا پیچھے ہٹا اور وائٹ کلر کا نیٹ کی فراک اس کے ہاتھ سے لی۔ وارڈروب کا دروازہ کھول کر اس فراک کو واپس ہینگ کرتا ہوا وہ عنایہ کے سارے ڈریسز کا جائزہ لینے لگا اور افسوس سے سر ہلانے لگا۔ ڈریسنگ کے معاملے میں تمہاری چوائس بالکل بیکار ہے، سارے بڈھے والے کلر بھرے ہیں۔ کل تو آفس میں دن بیزی گزرے گا، پرسوں ہی تمہارے لیے ڈریسز لانے پڑیں گے اپنی پسند کے۔ وہ خود کلامی کرتا ہوا بولا۔ بڑی مشکل سے ایک ڈریس نمیر کی نظر سے گزرا۔ بلیک کلر کا ڈریس اس نے عنایہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ سارے ڈریس میں نے اپنی پسند سے بنائے ہیں اور مجھے لائٹ کلر ہی اچھے لگتے ہیں۔ عنایہ اس کو جتاتی ہوئی بولنے لگی۔ وہ شروع سے ہی ایسے ہلکے کلر پہنتی تھی۔ جب ثروت نے اس کی چوائس پوچھی تو اس نے ثروت کو بتایا۔ ثروت نے بھی اس کی پسند کے مناسبت سے بڑی تیار کی تھی اور نہال کو بھی اس کی ڈریسنگ سے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ عنایہ تو اسے ہر حال میں اچھی لگتی تھی۔ تمہیں لائٹ کلر اچھے لگتے ہیں مگر مجھے نہیں، مجھے برائٹ کلرز ہی اچھے لگتے ہیں، اور آج کے بعد تم میری پسند کے مطابق کپڑے پہنو گی، مطلب برائٹ کلرز۔ نمیر نے بھی اس کے اسٹائل میں جتانے والے انداز میں کہا۔ منال آپی کے اوپر تو مرضی نہیں چلتی تھی، میرے اوپر حق جتا رہے ہیں۔ عنایہ بڑبڑاتی ہوئی ڈریسنگ روم میں جانے لگی، مگر اس کی بڑبڑاہٹ سن کر نمیر نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے روکا۔ میں تمہاری منال آپی پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا تو اس پر اپنی مرضی کیوں جتاتا؟ اگر آج وہ یہاں پر تمہاری جگہ پر موجود ہوتی تو وہ بھی میری مرضی کے مطابق ہی چل رہی ہوتی، مگر اس کی قسمت اچھی تھی جو میں نے اسے خود چھوڑ دیا۔ مگر میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، یہ تم بھول جاؤ۔ میرے بیڈ روم میں آ گئی ہو تو میری بیوی بن کر اس کمرے میں موجود ہر چیز میری پسند کی ہے، تمہیں خود کو بھی میری پسند کے مطابق اپنا آپ ڈھالنا ہوگا۔ نمیر اس کے نازک سے کلائی چھوڑتا ہوا کمرے سے جانے لگا۔ کمرے میں ہر چیز آپ کی پسند کی ہوگی، مگر میں آپ کی پسند تو نہیں رہی، تو پھر یہ زبردستی کیوں؟ وہ عنایہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ منال سے محبت کرتا تھا۔ اب اس کے بدلتے ہوئے انداز دیکھ کر عنایہ کو اس کے رویے سے الجھن ہونے لگی تھی۔ تبھی وہ بول اٹھی۔ نمیر اس کی بات سن کر دوبارہ مڑا۔ اگر تم ناقابل برداشت ہوتی تو پہلی رات ہی میں تمہیں اٹھا کر اپنے کمرے سے باہر پھینک دیتا۔ گزارے لائق ہو تم، ایسے ہی کام چلانا پڑے گا۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے، انسان کو کبھی کبھی صبر بھی کرنا پڑتا ہے۔ عنایہ اپنے لیے لفظ گزارے لائق سن کر جل ہی گئی۔ نمیر کو گھورتی ہوئی ڈریسنگ روم میں چلی گئی، جبکہ نمیر مسکراتا ہوا کمرے سے باہر اس کا ویٹ کرنے لگا۔ نمیر اور عنایہ ابھی ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھے تھے تو عشرت ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہوئی۔ نمیر کے سلام کرنے کے بعد عنایہ نے بھی عشرت کو سلام کیا۔ عنایہ کے سلام کا جواب دیے بغیر وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ خالہ جانی، عنایہ نے بھی آپ پر سلامتی بھیجی ہے، شاید آپ نے سنا نہیں۔ نمیر عشرت کو دیکھ کر گویا ہوا۔
جس پر عشرت نے نراٹھے پن سے عنایا کو سلام کا جواب دیا۔ تو اب یاد آئیے 15 دنوں بعد تمہیں اپنی خالہ جانی کی۔ عشرت عنایا کو نظر انداز کر کے نمیر سے مخاطب ہوئی۔ میں تو 15 دن پہلے توقع کر رہا تھا۔ آپ صبح سویرے ناشتہ، وہ کیا بیکار سی رسم ہوتی ہے جو بیٹیوں کے گھر والدین لے کر آتے ہیں، اسی بہانے آپ کا دیدار بھی ہو جاتا، مگر شاید آپ کو ہماری یاد ہی نہیں آئی۔ میں تو خیر آج بھی نہیں آتا، نہال کے پاس ہسپتال جانے کا ارادہ تھا، مگر عنایا کے کہنے پر آ گیا، اسے فرمان خالو سے ملنا تھا۔ نمیر نے بغیر لگی لپٹے رکھے عشرت کو جواب دیا، ناشتہ لے کر بیٹیوں کے گھر آیا جاتا ہے۔ تم نے کون سا میری منال سے شادی کی جو میں شادی کے دوسرے دن رسم نبھانے آتی؟ ویسے بھی فرمان ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے تو کہاں باہر نکل سکتی تھی میں۔ عشرت کو نمیر کے انداز میں پہلی جیسی گرم جوشی نہیں لگی، اس لیے وہ بھی صاف وہ انداز اختیار کرتی ہوئی بولی، میں نے اگر منال سے شادی نہیں کی تو اب اس کا غم منال کو بھی نہیں ہوگا۔ آپ بھی اسے غم سے نکل آئیے، آپ بھی اس غم سے نکل آئیں خالہ جانی۔ ہم دونوں کی شادی نہیں ہوئی، یہ ہم دونوں کے لیے ہی اچھا ثابت ہوا۔ اب منال اپنی لائف میں خوش ہے اور میں خوبصورت بیوی کو پا کر پہلی محبت کو بھول گیا ہوں، اس لیے اب آپ بھی ریلیکس رہا کریں۔ نمیر کا انداز صاف چڑھانے والا تھا۔ عشرت کے ساتھ ساتھ برابر میں بیٹھی ہوئی عنایا بھی چڑ گئی اور اپنے دوغلے شوہر کو دیکھنے لگی، جو گھر میں اسے تھوڑی دیر پہلے گزارے لائق کہہ رہا تھا اور دوسروں کے سامنے وہ اچانک خوبصورت بیوی بن گئی تھی۔ اور نہال، اس کا کیا ہوگا؟ تمہاری خوبصورت بیوی کو دیکھ کر اس کے دل پر کیا گزرے گی، یہ سوچا ہے تم نے؟ عشرت کا انداز صاف چوٹ کرنے والا تھا، جس پر عنایا کے دل پر واقعی چوٹ لگی، مگر نمیر اب بھی ریلیکس تھا۔ نہال کا کیا ہونا ہے؟ نہال کے لیے پہلے بھی ماما نے خوبصورت لڑکی کا انتخاب کیا تھا، اب دوبارہ اس کے لیے دوسری کوئی خوبصورت لڑکی ڈھونڈ لی گئی ہے۔ بلکہ اب کی بار ماما کو مشورہ دوں گا، اس کام پر آپ اپنی بہو کو لگا دیں، عنایا خود ہی اپنے لیے اپنی ہی طرح کی کوئی خوبصورت جٹھانی ڈھونڈ لے گی۔ نمیر نے عنایا کی گود میں رکھا ہوا اس کا ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ عنایا کے دل کو ٹھیس لگی، وہیں عشرت بھی بری طرح جل گئی۔ تمہیں کیوں بیٹھے بیٹھے سانپ سوکھ گیا ہے اپنی شوہر کی باتوں سے؟ جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ، تمہارے ماموں اٹھے بھی ہیں یا سو رہے ہیں ابھی تک؟ عشرت نے اب کی بار عنایا کو دیکھ کر کہا۔ نمیر کے ہاتھ میں عنایا کا ہاتھ دیکھ کر گویا اس کے سینے پر سانپ رینگنے لگے، تبھی اس نے عنایا کو وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ نمیر کے ہاتھ میں عنایا کا ہاتھ دیکھ کر گویا اس کے سینے پر سانپ رینگنے لگے، تبھی اس نے عنایا کو وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ عنایا نے بھی موقع دیکھ کر وہاں سے اٹھنا چاہا، مگر نمیر کے ہاتھ کی گرفت اتنی ہلکی بھی نہیں تھی جتنی سامنے صوفے پر بیٹھی عشرت کو لگ رہی تھی۔ خالہ جانی، سانپ نہیں سوکھتا اسے، بس حد سے زیادہ شرمیلی بیوی لکھی تھی میری قسمت پر۔ اب ہر لڑکی تو بے باک اور ماڈرن نہیں ہو سکتی نا۔ 15 دن سے میرے سامنے 17s کی ہیروئن کی طرح ریئیکٹ کرے جا رہی ہے، مجھے دیکھ کر کبھی اپنا دوپٹہ چبانے لگتی ہے تو کبھی پردوں میں جا کر چھپ جاتی ہے۔ جاؤ عنایا، جلدی سے خالو سے مل کر آؤ، پھر ہمیں چلنا ہے۔ نمیر عشرت سے بولتا ہوا آخری جملہ عنایا کو دیکھ کر ایسے بولا جیسے بہت ہی محبت لٹانے والا شوہر ہو۔ نمیر کی بات سن کر عنایا اس کو دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب آ ہی گئے ہو تو کھانا کھا کر جانا، عشرت نے جلے ہوئے دل سے منہ بنا کر بولا۔ بہن کا بیٹا تھا، تھوڑی مروت تو دکھانی تھی۔ پھر کبھی صحیح خالہ، پھر کبھی صحیح خالہ جان، آج میرا اور عنایا کا باہر ڈنر کرنے کا پروگرام ہے، واپسی پر نہال کے پاس بھی جانا ہے، گھر جاتے جاتے دیر ہو جائے گی، آپ چکر لگائیے گا، ماما آپ کو یاد کر رہی تھی۔ نمیر بولنے کے ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ فرمان کے پاس وہ دونوں ہی 10 سے 15 منٹ بیٹھے۔ فرمان کے بہت اصرار پر بھی نمیر کھانا کھانے کے لیے نہیں رکا۔ کیا تھا اگر ماموں جان کے کہنے پر وہاں رک جاتے، کتنا ضد کر رہے تھے وہ ہم سے۔ اوپن ایریا ریسٹورنٹ کے پرسکون ماحول میں ویٹر کو کھانا کا آرڈر دیا تو ویٹر کے جانے کے بعد عنایا شکوہ کرتی ہوئی نمیر سے بولی، کیوں خالہ جانے کی باتوں کو بہت انجوائے کر رہی تھی تم؟ نمیر عنایا کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ جتنا خوش وہ عشرت کے سامنے پوز کر رہا تھا، اس وقت وہ اتنا ہی سیریس تھا۔ جوابی کارروائی میں تو آپ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر کیوں منہ بنا ہوا ہے آپ کا؟ عنایا ناراض ہو کر اسے کہنے لگی۔ نمیر غور سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ تمہاری زبان صرف میرے ہی آگے کیوں چلتی ہے؟ دوسروں کے سامنے تو تمہاری کیکی بن جاتی ہے، وہاں خالہ جانی کے ٹونگ کرنے پر منہ پر پان رکھ کر کیوں بیٹھی ہوئی تھی؟
نمیر عنایا کو دیکھتا ہوا سنجیدگی سے سوال کرنے لگا۔ ماشاءاللہ سے آپ کافی تو تھے اپنی خالہ جانی کا مقابلہ کرنے کے لیے، بلکہ ایک کیا مامی جیسی 4 خواتین اور آ جاتی، مجھے پورا یقین تھا آپ ان پر بھی بھاری پڑتے۔ عنایا نے جتنا سیریس ہو کر کہا، نمیر کو اس کی بات پر اور انداز پر ہنسی آ گئی۔ پھر تھوڑے سے گٹس تم بھی مجھ سے سیکھ لو کہ سامنے والے کی بولتی کیسے بند کی جاتی ہے۔ نمیر دلچسپی سے اس کو دیکھتا ہوا مشورہ دینے لگا۔ مجھے آپ سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں، نہایت ہی دوغے انسان ہیں آپ۔ گھر میں آپ مجھے گزارے لائق سمجھ کر صبر کرنے کی بات کر رہے تھے اور مامی کے سامنے میں اچانک خوبصورت بیوی بن گئی۔ عنایا کو اپنے لیے گزارا لائق لفظ ابھی تک نہیں بھولے تھے، تبھی وہ نمیر سے تب کر بولی۔ عنایا کو اپنے لیے گزارا لائق الفاظ ابھی تک نہیں بھولے تھے، تبھی وہ نمیر سے تب کر بولی۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے، دوسروں کے سامنے بیوی کو خوبصورت بول کر اپنا بھرم تو رکھنا پڑتا ہے۔ نمیر ٹھنڈی آہ بڑھتا ہوا اس کی دمکتی ہوئی رنگت کو دیکھ کر بولا۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے عنایا کا یوں بیویوں والا اسٹائل میں لڑنا بہت مزے دے رہا تھا۔ بھرم آپ نے نہیں میں نے رکھا ہے آپ کا۔ چپ رہ کر خاموش رہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں شرمیلی ہوں، نہ ہی میں کوئی 70s کی ہیروئن ہوں، نہ ہی ان کی طرح بے وقوفی والے ایڈ کر سکتی ہوں۔ عنایا اس کو گھورتی ہوئی کہنے لگی۔ وہ عشرت کے سامنے نہ جانے اسے کیا کیا بول رہا تھا، اور اگر آج رات میں تمہیں 70s کی ہیروئن کی طرح شرمانے پر مجبور کر دوں تو؟ نمیر سیریس ہو کر چیلنج کرتا ہوا عنایا کو دیکھ کر بولا، جس پر عنایا کی نظریں جھک گئی۔ ویٹر کے کھانا سرو کرنے کے بعد بھی وہ سر اٹھائے بغیر اپنی پلیٹ میں جھکی کھانا کھاتی رہی۔ واپسی پر ڈرائیونگ پر بھی اس کی بولتی بند ہی رہی تو نمیر نے اسے مزید نہیں چھیڑا۔